بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن کثیر داری فرماتے ہیں کہ ایک سال حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک شہر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ قافلے والوں کا ایک پرندہ مر گیا، اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ ابن مبارک کے ساتھی روانہ ہو گئے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی قریبی گھر سے نکلی اور اس مرے ہوئے پرندے کو اٹھا کر جلدی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ ابن مبارک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس سے مردہ پرندہ لے لیا۔ پہلے تو وہ شرمائی، پھر کہنے لگی، اس گھر میں میں ہوں یا میری والدہ، ہمارے پاس اس تہب ند کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور ہماری خوراک صرف وہ چیز ہوتی ہے جو لوگ اس ڈھیر پر پھینک جاتے ہیں۔ ہمارے والد بڑے مالدار تھے، کسی وجہ سے انہیں قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا گیا۔ ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی جسے ہم کھا کر گزر بسر کر سکیں۔ عبداللہ بن مبارک نے یہ گفتگو سنی تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حکم دیا کہ ہمارے تمام ساز و سامان اور حج کے اخراجات تاونٹوں سے اتار دیے جائیں۔ اپنے ملازم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ فرمایا ہمارے لیے 20 دینار رکھ لو، ہماری واپسی کے لیے اتنے ہی کافی ہوں گے، باقی اس مصیبت زدہ عورت کو دے دو۔ اللہ کی قسم، اس مصیبت نے ہمارا دل دکھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام ہمارے اس سال حج سے افضل ہے، اور حج کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ ان کی رائے میں یہ صدقہ حج مبرور اور سعی مشکور سے افضل و اعلیٰ تھا۔ ایک شخص نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا کہ میرے پاس 200 درہم ہیں، میں ان کے ساتھ حج کروں یا صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے فرض حج ادا کر لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ درہم 10 محتاج عورتوں میں تقسیم کر دے اور ہر ایک کو 10 درہم دے دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے نفلی حج سے بہتر ہے۔ اگر تو چاہے تو میری بات مان لے۔ اس نے یہ بات مان لی اور تمام مال صدقہ کر دیا۔ ابن مبارک نے بھی یہ راز پا لیا تھا، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے حج پر صدقہ کو ترجیح دی۔ ابن مبارک اور ان جیسے دوسرے کا قرآن کریم اور وحی رسالت کے سرچشمے سے سیراب ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی جبیب نیاز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دی اور اسلام کی بتائی ہوئی سیدھی اور صحیح شاہ راہ پر گامزن ہونے کو ترجیح دی، اور وہ یہ کہ تسلیم و رضا کا طریقہ اختیار کیا جائے، دل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ تاریخ اسلام کی ان عظیم شخصیات کا مطالعہ کر کے ہمیں صحیح راستے پر اس انداز سے چلنے کی زیادہ ضرورت ہے، دل کے خلوص اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد سے پیدا ہونے والا ان کا صحیح ٹارگٹ اپنانے کے ہم زیادہ محتاج ہیں۔